بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کرٹیکل سچویشن میں جہاں پر حکومت نے اس ملک کو پہنچا دیا ہے، اس کا راستہ نکالنے کے لیے ملک اس ٹائم بند گلی میں داخل ہو گیا۔ ملک اس ٹائم صحیح معنوں میں بند گلی میں داخل ہو گیا، اور اب اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اس میں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ اس سچویشن میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے، اور حکومت کے لیے بھی۔ دیکھیں، جب بھی ملکوں کے اندر یا کسی بھی جگہ پر، ریاستوں کے اندر، ملکوں کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو آخرکار کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا ہے، کوئی سولوشن نکالا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالا جاتا ہے تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اور یہ ملکوں کے اندر اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جہاں پر ملک بالکل ایک بند گلی میں آ کے پھنس جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس حکومت میں ایسے جاہل، ایسے بے وقوف بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ لا کے ملک کو بند گلی میں کھڑا کر کے تو خود بھاگ گئے ہیں، خود نکل گئے ہیں، اب خود آگے آنے کو تیار کوئی نہیں، اور ساری کی ساری ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہ آپ کریں۔ اب آپ نے اس ملک کو اس مسئلے سے نکالنا ہے، اس پرابلم سے نکالنا ہے، اس ایشو سے نکالنا ہے، اس کرائسس سے نکالنا ہے، اس دلدل سے نکالنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھر یہ لوگ آ کے بڑی باتیں سناتے ہیں، پھر یہ لوگ آ کے بڑا رونا روتے ہیں کہ دیکھیں جی، ملک کے اندر جمہوریت تو صرف نام کی ہے، ملک کے اندر تو جمہوریت ہے ہی نہیں، ملک کے اندر تو سیاستدان فیصلے کرتے ہی نہیں، پارلیمنٹ کی عزت تو ہوتی ہی نہیں، سیاستدان کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آپ اگر سیانے فیصلے کریں، آپ اگر سمجھداری سے کام کریں، آپ اگر معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں، آپ بے وقوفیاں نہ کریں، آپ اس طرح کے جو خرابیاں ہیں وہ پیدا نہ کریں، تو آٹومیٹکلی پھر ملک بھی آپ چلائیں گے۔ جب لا کے یہاں پر پھنسا کے ملک کو دلدل میں دھکیل کے اور اس کا تیا پانچا کر کے، عوام کا کچومر نکال کے، ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے، فارن پالیسی پہ تباہی پھیر کے، ملک کے اندر حالات کو خراب تباہ کر کے، اب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس کا حل نکالے۔ اور یہ دونوں کرتے رہے، دونوں، پیپلز پارٹی والے بھی اور نون لیگ والے، یہ دونوں کا وتیرہ ہے، دونوں خاندان، شریف خاندان اور زرداری خاندان۔ آپ پورا 90s کا دور دیکھ لیں، یہ اسی طرح سے آپس میں ککڑوں کی طرح لڑتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پورا 90s کا دور دیکھیں، 2-2 سال کی حکومت ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد حکومت فارغ، پھر 2 سال چلتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، پھر حکومت فارغ۔ اب بھی یہ لوگ یہی کر رہے ہیں کہ لڑائیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ آ کے پھر کوئی نہ کوئی کام کرتی تھی۔ اب بھی یہی ہونا ہے ان کے ساتھ۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جب آپ اتنا پریشر ڈال دیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے اندر سب سے جو بڑا ادارہ ہے، عظیم ادارہ ہے، عظیم فوج ہے پاکستان کی، پوری دنیا کے اندر اس کی عزت اور اس کی رسپیکٹ ہے، پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے۔ تو پاکستان اور فوج نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے، فوج نے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے، فوج نے سارے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے، ریاست کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر یہ حکمران ہوتے تو یہ تو کھا پی کے کافی عرصے کا بیچ بوجھ کے سو جاتے، ان کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہ بات میں۔ یہ تو لٹ مارا جو کرتے ہیں جس طریقے سے، پاکستان کے پاس تو کچھ رہتا ہی نہیں۔ ابھی جو انہوں نے آپ کے عوام کے کپڑے اتارے ہیں، عوام سے روٹی چھینی ہے، عوام کو بے گھر کر دیا، عوام سے چھت چھین لی ہے، عوام سے پانی چھین لیا ہے، عوام سے روزگار چھین لیا ہے، یہ تو ان کا گوشت بھی نوچ لیتے گدوں کی طرح، یہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے فوج نے سارے معاملات کو ابھی بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی دیکھیے، یہ جو پچھلے دنوں 2-3 اوپر نیچے میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر، جس میں خاص طور پر پہلی جو بڑی میٹنگ ہوتی ہے وہ ہے کور کمانڈرز کی، سیکنڈ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی۔ اس میں بڑا واضح طور پر اس حکومت کو کہا گیا اور بڑا پیار سے سمجھایا گیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ اور معاملات صحیح کرو، لوگوں سے ملو، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو، اور ملک کے مسائل حل کرو۔ یہ جو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے نہ کریں۔ اب ان کو سمجھایا گیا، لیکن مجال ہے کہ یہ لوگ ٹس سے مس ہوئے ہوں، مجال ہے کہ یہ ہلے ہوں، مجال ہے کہ ان کو کوئی اثر پڑا ہو اور ان کو کسی چیز کی فکر ہو، صرف اپنے لٹ مارے کی فکر ہے۔ آٹے کے اندر ہی انہوں نے کو 20-30-40 ارب روپے کھا پی کے وہ گئے، صرف آٹے کے اندر۔ باقی آپ پروجیکٹ چھوڑیں، باقی آپ معاملات چھوڑیں، باقی آپ جو بڑے بڑے سیکٹرز، بڑے بڑے جو ٹھیکے، بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں، ان میں تو جو اربوں کیا خربوں کی جو کرپشن ہوتی ہے، اس کو تو آپ چھوڑیں، بھول جائیں۔
इस आटे के अंदर ही ये इतना पैसा खा गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा क्लियरली पैगाम भेजा गया। अभी भी बैकडोर चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल खुले हुए हैं, दरवाजे ओपन हैं, विंडोज़ ओपन है, वहाँ पर बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इमरान खान, देखिए इमरान खान का बड़ापन देखें आप। यहाँ पर इमरान खान को बार बार उसको कोडे लाइन लगाने के लिए, उसको दीवार से लगाने के लिए, उसको माइनस करने के लिए, इसको सिस्टम से निकालने के लिए, उसके ऊपर पर्चे मुकदमे FIR दहशतगर्दी के, कभी फलाना टिंगड़ा इस तरह के। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है मुज़ाकरात करने के लिए। और इमरान खान ने कहा कि ये कमेटी है मेरी, ये 7 रुकनी, जिसके अंदर ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, हम्माद अज़हर, मुराद सईद, ये लोग शामिल हैं। 6-7 लोगों की कमेटी बनाई है, हुकूमत को कहा है कि इसके साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। और इमरान खान ने यहाँ तक ऑफ़र कर दिया कि अगर आप इस कमेटी को कन्विंस कर दें, मुझे छोड़ें, आप इस कमेटी को बना लें कि मुझे माइनस करके, मेरे पार्टी को छोड़ के, मुल्क छोड़ के, सियासत छोड़ के आप मुल्क के अंदर हालात ठीक कर देंगे, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, मुल्क के अंदर खुशहाली होगी, हर एक को रोज़गार, हर एक को घर, हर एक को खाना पीना, मुफ्त अद्वियात, मुफ्त खाना पीना, मेडिसिन, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, और मुल्क के अंदर मुल्क क्या अमेरिका बन जाएगा। आप इस चीज़ की ज़मानत दे दें, गारंटी दे दें, मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूँ। जब आप लोग ये कर ही नहीं सकते और 14 जमातें बैठी हुई हैं आज हुकूमत के अंदर, अब हुकूमत में जो जमातें बैठी हुई हैं, अब मुल्क के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं बची, कोई भी, कि जो हुकूमत के अंदर नहीं बैठी हुई, तो पीछे बचा कौन है फिर आपने हल किससे करवाने मसले? सब तो बैठे हुए हुकूमत के अंदर। 100 वज़ीरों की काबीना बनाई हुई है, 100 वज़ीरों की, हर एक को भर्ती किए जाते हैं, तो पीछे बचा कौन है? कौन सी जमात है जो कि कहे कि हमें मौका दें, हम कर देंगे ठीक, हमें चांस दें? भाई सब तो इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और लुटमारा कर रहे हैं। ये जो इतने ज़्यादा इन्होंने भर्ती किए हुए हैं लोग, तो अब पीछे बचा कौन है? तो इमरान खान ने कहा आप सब मिल के भी मसलों से निकाल दें, और उल्टा इन्होंने मसलों से निकालना क्या है, मसलों में और ज़्यादा डाल दिया। पिछले 12 महीने से जो मुल्क के अंदर मामलात हैं वो आपके सामने हैं। इमरान खान ने तो फिर भी बेहतर कर दिया था। आप इसी से अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की की जो रेशो थी, जो तरक्की की शरह निकाली थी, इमरान खान के दौर में 4-5% थी, अब माइनस में चली गई है, माइनस में। यहाँ पर आके मुल्क खड़ा हो गया, इकॉनमी तबाह, सरमायाकारी तबाह, हर चीज़ तबाह। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास अभी भी ये मामला कि वो इमरान खान ने कहा कि मैंने 2 मरतबा जनरल आसिम मुनीर के साथ रब्ता करने की कोशिश की, तो अगर ये रब्ता होता है, मुलाकात होती है, बातचीत होती, डायलॉग होता है, तब इस्टेब्लिशमेंट इसको हल करेगी।